والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما آتاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں چل رہی ہیں. انہی میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے کوئی حاجت پیش آ جائے، اس حاجت کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو یا اس کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہو، تو ایک مومن کیا کرے؟ مومن کیا کرے؟ اسے کہ نبی نے کیا بتایا ہے؟ جو شخص میرے نبی کو نہیں مانتا وہ تو حاجت کے وقت حاجت کے اسباب تلاش کرتا ہے، ذرائع تلاش کرتا ہے، تعلقات تلاش کرتا ہے. مومن بھی یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ رابطہ اپنے رب سے بحال کرتا ہے، پھر اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی برکت سے اللہ اس کی حاجت پورا کر دیتا ہے. اسباب کافر بھی اختیار کرتا ہے، مسلمان بھی اختیار کرتا ہے. کافر کا اعتماد بھروسہ اسباب پہ ہوتا ہے، مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ اپنے مولا پہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے نبی نے اسے وصیت فرمائی ہے کہ سب سے پہلے اسباب والے رب سے رابطہ رکھو، پہلے اس سے معاملہ ٹھیک کرو، اس سے معاملہ ٹھیک کرو. تو فرمایا کوئی حاجت درپیش ہو جس کا براہ راست تعلق اللہ سے ہو یا اللہ کے مخلوق سے ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اپنے نبی پہ درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. ایک دعا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے 2 رکعتیں اچھے طریقے سے پڑھ لی اور پھر اللہ سے اس نے مانگا تو اللہ اسے دیتا ہے، معجلاً او مؤخراً، جلدی دے دے یا کچھ دیر سے دے دے، جلدی دے دے یا کچھ دیر سے دے دے. جیسے ماں پیار کرتی نا اپنے بچے سے، بچہ منہ بھی نہیں دھویا، ابھی کولی بھی نہیں کی، رونا چیخنا شروع ہو گیا، دودھ چاہیے مجھے. ہاں تو ابھی نہیں، جاؤ منہ دھو کے آؤ، ہاتھ دھو کے آؤ، کولی کر کے آؤ، اب دودھ مل جائے گا تھوڑی سی دیر سے. ہاں تو کبھی تو اللہ میاں کہتا ہے یہ کر لے، یہ کر لے، تھوڑی اس کی صفائی ہو جائے، پھر اسے دودھ اللہ دے دیتا ہے. اور کبھی نے بچے نے شور کیا، امی نے اسی وقت وہ چیز دے دی، اس میں اس کی خیر سمجھی تو اسی وقت دے دی. تو اللہ ماؤں سے زیادہ مہربان بھی ہے، ماؤں سے زیادہ حکمت والا بھی ہے، ماؤں سے زیادہ علم والا بھی ہے، ماؤں سے زیادہ قدرت والا بھی ہے. تو جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے یا تو جلدی دے دیتا ہے یا کچھ تاخیر سے دیتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے، دیتا ہے. کبھی تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے،
ہاں ماں بھی تو بس اوقات پیار کرتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر، بیٹے ابھی دوائی لیے، ٹھہر جاؤ ذرا، ٹھہر جاؤ، ہاں ابھی تم نے یہ پیا، اس کے اوپر فوراً پانی نہ پیو، رو رہا ہے لیکن اماں فوراً پانی نہیں دے رہی، کچھ دیر کے بعد دے رہی ہے. ہاں تو اللہ اپنے بندوں کی حکمتیں، مصلحتیں خوب جانتا ہے، تو بس اوقات دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہے. یا بس اوقات اسے بہت قیمتی تحفہ ملا بچے کو، اماں نے چھپا کے رکھ دیا، ہاں جب اس کی عمر سمجھداری کی ہو گئی اور اسے اس چیز کی ضرورت زیادہ پڑی، اب اس نے ماں نے نکال کے وہ چیز دے دی، تو کیا کہا جائے گا؟ ماں بڑی مہربان ہے. کبھی اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، بندے کو اس دنیا میں دیتا نہیں، وہاں دیتا ہے جہاں اس کو ضرورت اس سے بھی زیادہ ہوگی. بندہ وہاں جا کر جب یہ انعام دیکھے گا، تمنا کرے گا اے اللہ کاش کہ سب کچھ یہی ملا ہوتا، ہاں کاش کہ سب کچھ یہی ملا ہوتا. ہاں بچی کو سونا ملا، امی نے چھپا کے رکھ دیا، بالغ ہوئی، بڑی ہوئی تو بنا کے دے دیا. ہاں سبھی نے کہا اس نے، ماں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا، کیسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کیسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. ہاں تو اللہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بس اوقات یہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے رکھ دیتا ہے، قبول کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں اور جب دیتا ہے، جب اسے اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب یہ کہے گا مولا تو نے ٹھیک کیا، یہاں تو چوری ہو جاتا، یہاں تو ضائع ہی ہو جاتا، صحیح کیا تو نے یہاں محفوظ کر دیا تھا. تو پیارا نبی سچ کہہ رہا ہے میرے عزیزو، بالکل سچ کہہ رہا ہے. اللہ دیتا ہے، کبھی جلدی دیتا ہے، کبھی کچھ تاخیر سے دیکھتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے. ہاں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، غیر اللہ کے سامنے قبروں پہ نہیں گرنا چاہیے، اس کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلانا چاہیے، ان قبروں کو نہیں چومنا چاہیے. دے گا وہی اللہ، خزانہ اسی کے پاس ہے اور کہیں سے نہیں ملے گا. اسی کے در پہ جھکے رہنا، بس اسی سے مانگتے رہنا، دے گا وہی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے اسی کے پاس ہیں. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وہ کھول دے دینے کی دروازہ، کوئی نہیں بند کر سکتا. ہاں یہ بھی طے کر لیا اللہ نے، ہم بند کر لیں تو کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ، اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اکیلے اس اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر لے مجالے کوئی دنیا کی طاقت اسے رد کر دے. جب وہ فیصلہ کر دے عزت کا، دینے کا، نوازنے کا، بلندی کا، عروج کا، کون روک سکتا ہے؟ اور جہاں وہاں فیصلہ نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو لینے کا طریقہ سمجھایا. لو اللہ سے. آج مسلمان نے اللہ سے یہ لینے کا طریقہ چھوڑ دیا. جیسے کافر کو حاجت پیش آ جائے وہ پریشان، سر مارتا ہے مادیت میں، ہاں مسلمان بھی سر مار رہا ہے مادیت میں، بھول ہی گیا اپنے مولا کو کہ مادیت میں جان کہاں سے آئے گی، دوائی میں صحت کہاں سے آئے گی، دکان میں برکت کہاں سے آئے گی، فیکٹری میں برکت کہاں سے آئے گی، اس مشکل کا اصل حل کہاں سے نکلے گا، اس داتا کو بھول گئے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزع الامر فزع الى الصلاة، جب میرے نبی کا کوئی کام پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑ پڑتے، نماز کی طرف دوڑ پڑتے. کہ اللہ سے لینے کا طریقہ یہی ہے، اللہ سے لینے کا طریقہ یہی ہے. تو میرے عزیزو، مخلوق سے حاجت پیش ہو یا خالق سے براہ راست کوئی حالت پیش ہو، مانگو اسی سے. مخلوق کا دل بھی اسی کے ہاتھ میں. ہاں مخلوق کا دل بھی اسی کے ہاتھ میں. جتنا اس کی منتیں کرتے ہو اس کی منتیں کرو، کام بن جائے گا. ہاں جتنا اس کے سامنے محتاج بنتے ہو اس کے سامنے بنو، مسئلے حل ہو جائیں گے. انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو.
ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج کوئی نہیں، وہ الغنی، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لو کہ جب کوئی حاجت پیش آ جائے تو اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، نبی پہ درود پڑھ کے اور یہ دعا پڑھ کا اہتمام۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ سے صلح کے الفاظ ہیں، صلح سے۔ دیکھو دوستی کے بعد کسی سے چیز لینا آسان ہے، دشمنی کے ساتھ چیز لینا مشکل ہے۔ ہاں، بسا اوقات کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے لیکن میرا گناہ بیچ میں آڑ بن جاتا ہے، نہیں ملتی۔ اسی طرح بسا اوقات کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، اسباب ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ کی نحوست سے معاملہ رک جاتا ہے۔ اس لیے معاملہ سیدھا کر لو، اللہ سے معاملہ صاف کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ سے مانگو، اور اللہ کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست دوں گا، بلکہ امن یجیب المضطر اذا دعا، جو جس قدر تڑپ کے مانگے گا اس کی دعائیں ایسی آسمانوں پہ جائیں گی، جتنا تڑپ کے مانگے گا، بے چین طبیعت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اسی قدر وہ نوازا جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا کا بیٹا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے سواری کے پیچھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نصیحتیں کی، کہا یا غلام سنو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، کام آئیں گے۔ پہلی بات فرمائی احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں کا خیال رکھنا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کے حکموں کا خیال کر کے تو دیکھو اللہ کیسی عزت دیتا ہے اور کیسی حفاظت کرتا ہے اور کیسی لاج رکھتا ہے۔ وہ اللہ ہے، بڑا قدردان ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، دنیا کے بونوں کی آدمی حمایت کرے اور ان کی رعایت رکھے تو وہ بھی ساتھ ہو جایا کرتے ہیں، اور کوئی یہاں بادشاہوں کا بادشاہ اس حاکم کی رعایت رکھے اور اس کا لحاظ رکھے اور اس کی لاج رکھ لے تو کیا وہ خیال نہیں کرے گا؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا خیال کر، اللہ تیرا خیال کرے گا، تو اس کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا خیال رکھ، تو ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تجھے کسی حاجت کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکار، جب بھی کسی حاجت کی ضرورت ہو اللہ کو پکار، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مانگ۔ اور آگے بات فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے کچھ پہنچانا چاہے، رب نہ چاہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، جو لکھ دیا وہی ہوگا۔ اور ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہاں جو اللہ نے لکھا ہے تیرے لیے وہ ہوگا بس۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے، معاملہ طے ہو چکا۔ ہاں، دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے اللہ سے حاجت مانگ اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، ہر پریشانی اللہ کے سامنے پیش کر، وہ تیری سنتا ہے فریاد۔ تو میرے عزیزو، بہت آسان راستہ ہے، دنیا میں کس کس کو راضی کرو گے؟ بہت مشکل ہے دنیا والوں کو راضی کرنا، اس خالق کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بلکہ وہ تو اتنا جلدی راضی ہوتا ہے کہ روٹھی ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہوتا ہے۔ ایسا پیارا رب ہے، ایسا پیارا رب ہے، اس لیے اسی سے مانگو۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، چند بار مانگو گے اب اس کے لیے مانگنا بوجھ بن جائے گا، تنگ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ ایسا سخی ہے جو جتنا اس سے مانگتا ہے وہ اتنا اس سے پیار کرتا ہے۔
جتنا اس سے مانگتا ہے اتنا پیار کرتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ. ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر وقت مانگو. ہم محتاج لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں. اللہ کو ہمارا فقر پسند ہے، ہماری محتاجگی پسند ہے. ہاں، ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اور جسے اللہ نے اپنا درد دکھا دیا وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا. جسے اللہ نے اپنا درد دکھا دیا وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا. اس اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو. اور یہ تو موسم ہے ہی مانگنے کا. سبحان اللہ، رمضان تو ہے ہی مانگنے کا. اللہ خوب مانگے، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرے، اور پورے یقین کے ساتھ جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے پہ پوری قدرت ہے. پورے اعتماد کے ساتھ کہ وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. مانگنے کی بات ہے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا. جو کہتا تھا وہ کر بھی دیا کرتا تھا. ایک شخص کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ڈھیلے ڈھیلے انداز میں اللہ آنکھ بنائی واپس کر دے، آنکھ واپس کر دے، ڈھیلے ڈھیلے انداز میں. حجاج بھی ساتھ طواف کر رہا ہے. کہنے لگا اگر طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھ واپس نہ آئی تو گردن اڑا دوں گا. اچھا، اسے پتا تھا کہ حجاج ہے اور جو کہتا ہے وہ کر بھی دیا کرتا ہے. اب جو اس نے مانگا، پہلے آنکھ کا مسئلہ تھا تو جان کے لالے پڑ گئے. اب جو اس نے مانگا، طواف مکمل نہیں ہوا، اللہ نے اسے بنائی واپس کر دی. حجاج کہنے لگا جیسے تو پہلے مانگنا تھا، ساری زندگی مانگتے رہتے، کچھ نہیں ملنا تھا. باہر فقیر مانگ رہے ہوتے نا تو سراپا ان کا پتہ چلتا ہے بیکاری ہے. اس کے انداز، اس کے گفتگو، اس کا انداز، ہاں پتہ چلتا ہے بیکاری. اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہو، اللہ سے مانگے، لگے ہاں فقیر اور محتاج ہے، فقیر اور محتاج ہے. اور جس سے مانگ رہا ہے وہ پورے دینے پہ قدرت ہے. پورے اعتماد سے مانگے اللہ سے، پورے اعتماد کے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد کر کے مانگو. مانگنے میں کمی ہے، وہاں سے دینے میں کمی نہیں. اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.